أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے عیب جوئی ایک عظیم جرم. اس کے دو پہلو ہیں، یعنی لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے کے نقصانات کیا ہیں، اور اپنے عیبوں کو تلاش کرنے کے فائدے کیا ہیں. دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے کے نقصان کیا ہے اور اپنے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے فائدہ کیا ہے. آج سماج اور معاشرے میں اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنی خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، اپنے عیوب اور نقائص نظر نہیں آتے. دوسروں کی خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، کمیاں، عیب اور نقص ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم ان پر خوب تبصرے کرتے ہیں، جبکہ ہر انسان خطا کار ہے. ہر انسان سے بحیثیت انسان غلطیاں ہوتی ہیں. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیوب ہیں، خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. عقل مندی کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی خامیوں کو تلاش کرے، اپنے عیبوں کو ڈھونڈے. جب ایک انسان اپنے عیبوں کو تلاش کرے گا، اپنی خامیوں کو ڈھونڈے گا، اپنے اندر پائی جانے والی کوتاہیوں پر نظر ڈالے گا، تو یہ دنیا دار العمل ہے، یہ اصلاح کی جگہ ہے. انسان اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر سکتا ہے، انسان اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کر سکتا ہے، اپنے اندر پائے جانے والے عیوب اور نقائص کو ختم کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ سنبھلنے کی جگہ ہے، اپنی اصلاح کرنے کی جگہ ہے، توبہ اور استغفار کرنے کا موقع ہے. لیکن آخرت یہ دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے. آخرت میں جانے کے بعد انسان لاکھ کوشش کرے، اللہ سے مہلت مانگے، آرزویں کرے، لیکن اسے دنیا میں واپس آنے اور اپنی اصلاح کرنے کا کوئی موقع اور چانس نہیں ملے گا. اس لیے
ایک عقل مند مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن اپنی خامیوں اور اپنی کمیوں کو تلاش کرے. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اے لوگو، قیامت کے دن تمہارا حساب و کتاب ہو اس سے پہلے دنیا ہی میں اپنا حساب و کتاب خود سے کر لو. خود اپنا حساب و کتاب کر لو. اپنے نفس کا جائزہ لو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنے شب و روز پر غور کرو، اپنی صبح و شام پر غور کرو، اپنی معمولات زندگی پر غور کرو. دیکھو تمہارے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں ہم سے اللہ کی ناراضگی والے کام ہو رہے ہیں. تو انسان جب اس دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لے گا، تو انسان اپنی اصلاح کرے گا، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے گا. اس لیے کہ اس دنیا میں انسان کو بڑے سے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی، بڑے سے بڑے عیوب و نقائص پائے جانے کے باوجود ایک انسان کو اس دنیا میں سنبھلنے، سدھرنے، بننے اور سنورنے کا اس کے پاس چانس اور موقع ہے. آپ دیکھیے اس تاریخ انسانی میں بڑے بڑے خطا کار، بڑے بڑے غلطی کرنے والے لوگ پائے گئے جن سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب ہوا، لیکن انہوں نے اپنے خامیوں اور اپنی غلطیوں پر نظر ڈالی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. صحیح مسلم میں امراۃ الغامدیہ کا واقعہ مشہور ہے. قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا. اس کی ایسی غلطی، ایسا گناہ اس سے سرزد ہوا جو زنا اور بدکاری کا گناہ ہے. وہ زنا سے حاملہ تھی. اس کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گواہی دینے والا کوئی نہیں. وہ جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے اسے دیکھنے والا کوئی نہیں. بند کمرے میں رات کی تاریکی اور تنہائی میں اس سے غلطی کا ارتکاب ہوا ہے، لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ہے. اسے اپنی غلطی کا احساس ہے. وہ چین اور سکون سے خاموش نہیں بیٹھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوتی ہے، اپنی غلطی کا خود اعتراف کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سزا کا مطالبہ کرتی ہے. اے اللہ کے رسول، میں اس وقت زنا سے حاملہ ہوں اور میرے اوپر حد نافذ کر کے مجھے سزا دے کر کے گناہوں سے مجھے پاک کر دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی. اس خاتون نے 2-3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سزا کا مطالبہ کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس عورت سے گناہ ہوا ہے اور یہ خود اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہے اور سزا مانگ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جب بچے کی پیدائش ہوگی اس وقت تم آنا اور تم کو سزا دی جائے گی. بچے کی پیدائش کے بعد اتنی مدت تک وہ انتظار کرتی رہی. انتظار کرنے کے بعد بھی وہ خاموش نہیں ہوئی. بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے گود میں لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول، آپ نے مجھے واپس بھیجا تھا، اب بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، اب مجھے سزا دے کر کے میرے گناہ سے مجھے پاک کر دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گود کے معصوم بچے کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس عورت کو سزا دی جائے گی تو اس بچے کو دودھ پلانے والا کوئی نہیں رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تو واپس جا اور بچے کو دودھ پلا. جب دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہو جائے گا، مدت رضاعت ختم ہو جائے گی، تب تو واپس آ اور تجھے سزا دی جائے گی. آپ غور کیجئے کہ یہ ایسی عورت، اس کے خلاف گواہی دینے والا کوئی نہیں، خود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے
اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، سزا کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کیے، 2 بار واپس کیے، ایک زمانہ گزر گیا، لیکن پھر بھی وہ اطمینان کے ساتھ نہیں۔ بچے کو دودھ پلاتی رہی، بچہ جب دودھ پینا بند کر دیا، مدت رضاعت ختم ہو گئی اور بچہ کھانا کھانا شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بچے کو لے کر کے اس حال میں آئی کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس خاتون نے کہا، اے اللہ کے رسول، بچے کی مدت رضاعت ختم ہو گئی ہے، بچہ اب کھانا کھانا شروع کر دیا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، اب آپ مجھے میرے گناہوں کی سزا دے کر کے مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو رجم کرنے کا حکم دیا کہ پتھروں سے مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا زمین میں اس کے سینے کے برابر ایک گڑھا کھودا جائے۔ زمین میں ایک گڑھا کھود کر کے اس کو کھڑا کیا گیا اور صحابہ کرام پتھر چلا کر کے اس خاتون کو رجم کیے، اس کو ہلاک کیا۔ رجم کرنے والوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں نے ایک پتھر اس کے سر پر مارا، اس کے سر پر میرا پتھر لگا اور خون پھوٹا، اس کا خون میرے جسم میں پھوٹ کر آ کر لگ گیا۔ جب اس عورت کا خون میرے جسم میں لگا، میں نے میری زبان سے اس عورت کے حق میں گالی کے الفاظ نکلے، میں نے اس کو کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مہلن یا خالد، اے خالد تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس خاتون کو برا بھلا مت کہو، تم اس خاتون کو معمولی سمجھ رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب محسن لغفر له، اس خاتون نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کی ہے کہ ظلمن ٹیکس وصول کرنے والا ایک ظالم آدمی بھی ویسی توبہ اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دے۔ اور اسی قسم کا واقعہ قبیلے جوہینہ کی ایک عورت کا تھا، اس سے بھی زنا کا ارتکاب ہوا، وہ حاملہ عورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اس عورت کو رجم کیا گیا۔ رجم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آگے آ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ایک بدکار زانیہ عورت جس کو رجم کیا گیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واللہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، اے عمر اس خاتون نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 افراد پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو 70 افراد کی بخشش ہو جائے گی۔ اس عورت نے اللہ سے ایسی توبہ مانگی ہے، ایسی توبہ اور استغفار کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر اس کو تقسیم کیا جائے تو 70 گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی، اس سے افضل اور توبہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس خاتون نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا اور خود سے آ کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور سزا کا مطالبہ کیا اور اس کو سزا دیا گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا قطرہ موتی ہے۔ جب ایک انسان اپنے خامیوں کو تلاش کرتا ہے، ایک انسان اپنے عیبوں کو ڈھونڈتا ہے تو اس کا نفس اس کو جھنجھوڑتا ہے، اور غلطی کرنے کے بعد اگرچہ اس غلطی کے ارتکاب کے وقت دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کے خلاف گواہی دینے والا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی انسان چین اور سکون کے ساتھ نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ اسے معلوم میں دنیا والوں کی نظر سے چھپ سکتا ہوں، میں دنیا والوں کی نظر سے چھپ سکتا ہوں، لیکن جس رب العالمین کے سامنے مجھے تنے تنہا کھڑا ہونا ہے، میں اس رب العالمین سے ہرگز نہیں چھپ سکتا۔ وہ میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، میرے ایک ایک گناہوں اور
میری نافرمانیوں کو میرا رب جانتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جو اپنے خامیوں کو تلاش کرتا ہے، اپنے عیبوں کو ڈھونڈتا ہے، وہ انسان کبھی بھی گناہوں کے بعد، غلطی کے ارتکاب کے بعد وہ چین و سکون کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ اس کا گناہ، اس کا احتساب نفس اس کو ہمیشہ جھنجھوڑتا رہتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسے ہی ہے جیسے اس سے گناہ ہوا ہی نہیں، جیسے اس انسان سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ جب ایک انسان بڑے سے بڑے گناہ کے بعد اللہ رب العالمین سے صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، اس کو گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف کر دیتا ہے، گویا اس سے گناہ کا ارتکاب ہوا ہی نہیں۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی 2 آیتیں ایسی ہیں جن 2 آیتوں کے نزول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت کے نازل ہونے پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا خوشی قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70، جس میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا فائدہ بیان کیا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کی آیت نازل کی کہ بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی اگر ایک انسان اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے خالص سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی اپنے بندے کے ساتھ بڑی رحمت اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اس کی توبہ سے خوش ہو کر کے کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جتنے گناہ ہیں اتنے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے بدلے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے لیے ایک نیکی لکھو۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ بحیثیت انسان، ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کے اندر عیب ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ انسان اپنے عیبوں پر نظر رکھے، انسان اپنی خامیوں کو تلاش کرے، تاکہ جب ہم اپنی خامیوں اور اپنے عیبوں کو ڈھونڈیں گے ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، اور جب انسان کے دل میں غلطی کا احساس ہوتا ہے اور غلطی کے احساس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ کہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ اس لیے یہ اپنے گناہوں اور اپنے عیبوں کو تلاش کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت میں نظر ڈالیں گے تو ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی۔ وہ نبی، وہ صحابہ جنہیں دنیا ہی میں زبان رسالت سے جنت کی بشارت اور خوشخبری ملی ہوئی ہے، جن کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں رضامندی کا اعلان کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن پھر بھی ہمیشہ نیکیوں میں آگے رہنے کے باوجود گناہوں کا ان سے کوئی تصور نہیں، پھر بھی ہمیشہ اپنے عیبوں اور اپنی خامیوں کو ڈھونڈتے تھے، تلاشتے تھے، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، کہاں میرے اندر کوئی کمی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان، ان کے ایمانی طاقت کا حال یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو ان کی زبان پر جاری کر دیا تھا۔ کئی ایسے مسئلے آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشورے دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے کی تائید میں قرآن مجید میں آسمان سے آیتیں نازل کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی علمی بصیرت اور عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایسا تھا میرے بزرگوں اور دوستوں۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو کچھ منافقین کے نام بتائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو کچھ منافقوں کے نام بتائے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھاگے ہوئے آئے حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس اور سوال کرنے لگے، اے حذیفہ بتاؤ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے جو نام تمہیں بتائے ہیں ذرا دیکھو، کیا ان منافقین کی لسٹ میں میرا بھی نام ہے؟ آپ غور فرمائیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان کیا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تقوی کیا ہے۔ ایک طرف ان کا ایمان اور تقوی، لیکن پھر بھی اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو تلاش کرنے کا یہ صحابہ کرام کی صفت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا کر کے سوال کر رہے ہیں، کیا منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے؟ یہ ان کے ایمان اور تقوی کی دلیل ہے۔ یہ صحابہ کرام کی سیرت کہ ہم ہمیشہ اپنی خامیوں اور اپنی کوتاہیوں کو تلاش کریں، اگرچہ ہم ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں، ہمارے اندر کوئی خامی اور کوتاہی نہیں ہے، دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈنے کے بجائے ایک عقل مند مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے عیبوں اور اپنی خامیوں کو تلاش کرے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ایھا الناس لو نادى مناد من السماء ایھا الناس انکم داخلون الجنة كلکم اجمعون الا رجلا واحدا لخفت ان اکون ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اے لوگو، اگر آسمان سے کوئی منادی اعلان کرے، آسمان سے دنیا کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک شخص جو جنت سے محروم کیا جائے گا اور جہنم میں جائے گا، لخفت ان اکون ہوا، مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک شخص کہیں میں تو نہیں ہوں، مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک شخص جو جنت سے محروم کیا جائے گا اور جہنم میں جائے گا کہیں میں تو نہیں ہوں۔ یہ اپنے نفس اور اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو تلاش کرنے کی فکر صحابہ کرام نے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی زبان پکڑ کر کے اس کو درست کر رہے، کھینچ رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پریشان ہو گئے اور کہا، مہ غفر اللہ لک، ابو بکر صدیق اللہ آپ کو معاف کرے، ٹھہر جائیے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ان ھذا اوردنی الموارد، میں اپنی زبان کی اصلاح کر رہا ہوں، اپنی زبان کی اصلاح کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ یہی زبان انسان کو جہنم کے گھاٹ میں اتارنے والی ہے، اس لیے میں تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی زبان کی اصلاح کر رہا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے ایمان کو اگر ترازو کے ایک پڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو ترازو کے ایک پڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان وزنی ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان وزنی ہوگا۔ جس معیار کا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے میں تھا، وہ ایسا ایمان دنیا میں کسی کے پاس نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں۔ لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے سامنے پیش ہونے، اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا احساس ان کے دل میں اتنا زیادہ ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے عیبوں کو تلاش کر رہے ہیں، اپنی زبان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے اندر ڈھیر ساری خامیاں، ڈھیر ساری غلطیاں رکھنے کے باوجود ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، ہمیں اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی، ہمیں اپنے عیوب اور نقائص نظر نہیں آتے۔ دوسروں کے اوپر ہم عیب زنی کرتے ہیں، دوسروں کی خامیوں اور کوتاہیوں کو تلاش کرتے ہیں۔
میرے بزرگ اور دوستو، ذرا ہم غور کریں، جہاں بھی دو چار نوجوان، دو چار احباب اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہماری مجلسیں کیسی ہوتی؟ ہم اپنی مجلسوں میں ایک لمحے کے لیے خاموش نہیں بیٹھتے، ان کی غیبت، ان کی چغلی، ان کے اوپر تبصرے، انہیں یہ کر رہا ہے، فلاں کی زندگی ایسی گزر رہی ہے، فلاں حرام کھا رہا ہے، فلاں سود خور ہے، فلاں کی کمائی ایسی ہے، فلاں کے بچے ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے۔ ہم صرف لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری خامیوں کی اصلاح نہیں ہو پاتی، اور ہم اللہ کی نظر میں سراپا خطاکار اور گنہگار ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، جب ایک انسان دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جہاں بہت ساری برائیوں سے منع کیا، کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے ٹوہ میں مت لگو، کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑو۔ کوئی انسان بند کمرے میں کیا کر رہا ہے، اس کی کمائی کیسی ہے، اس کے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں، اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہمیں تلاش کرنے کی، خفیہ طور پر انکوائری لینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں شریعت نے یہ ذمہ داری نہیں دی ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑیں، لوگوں کے خامیوں کو تلاش کریں۔ یہ جاسوسی ہے، یہ جاسوسی ہے، اور اس جاسوسی سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی سے منع کیا۔ جاسوسی کیا ہے؟ کہ کسی انسان کے عیب کے پیچھے پڑنا، کسی انسان کی خامیوں اور کوتاہیوں کو تلاش کرنا، اور معلوم ہونے کے بعد پھر اس کو سماج اور معاشرے میں اچھالنا، اس کو بے عزت کرنا، اس کو شرمندہ کرنا، اور سماج اور معاشرے میں اس کو ذلیل اور رسوا کرنا، جو آج ہماری زندگی کا مشغلہ بن گیا۔ آج اکثر انسانوں کا حال یہی ہے کہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ابو داؤد کی یہ حدیث یاد رکھیں، اگر ہم دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑیں گے، دوسروں کی خامیوں کو تلاش کریں گے، یاد رکھیں اللہ تعالی ہمارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ ہم میں سے کوئی انسان بے عیب نہیں ہے، ہم میں سے کوئی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دامن ہر قسم کے عیبوں سے، گناہوں سے پاک صاف ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یا معشر من آمن بلسانہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے وہ لوگوں جو ابھی زبان سے اسلام لائے ہو لیکن واقعی اسلام تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، تم اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت مت کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی مت بیان کرو، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ یاد رکھو جو شخص لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، یہاں تک کہ اس کے گھر ہی میں اس کو ذلیل کر دے گا۔ ایک انسان گھر سے باہر بھی نہ جائے، اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں کسی فتنے میں ڈال دے گا، گھر میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ جو انسان لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او کدت ان تفسدهم، اگر تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو لوگوں میں فتنہ اور فساد بڑھے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، آپس میں دشمنیاں ہوں گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑیں گے اللہ ہمارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور ہم کو ہمارے گھر ہی میں رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا، اللہ کسی بڑے فتنے میں ڈال دے گا۔ کیا ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں، اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے؟ کیا ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپا دیں؟ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہم اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، میرے عیوب لوگوں کے سامنے معلوم نہ ہو، سامنے سماج اور معاشرے میں میری ذلت اور رسوائی نہ ہو، میں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، لیکن میں اپنی مجلسوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں دوسروں کی غیبت کرتا ہوں، دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی مجلسوں میں لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وقت اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ہماری زبانیں لوگوں کے بارے میں خینچی سے زیادہ تیز چلتی ہیں، لوگوں کے بارے میں ہم جھوٹے الزامات، جھوٹی باتیں، بدگمانیاں اور ان کی عزتوں پر حملے کرنا، یہ ہماری مجلسوں کی ایک پہچان بن گئی ہے۔ جہاں بھی ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کے اوپر تبصرے کرنا، یہی ہماری مجلسوں کی ایک پہچان بن گئی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ کسی مسلمان کے عیب پر اگر کوئی پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اور اگر کوئی کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اس لیے زبان کھولنے سے پہلے، کسی کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے ہمیں بار بار یہ سوچنا ہے کہ جس کے بارے میں زبان کھول رہا ہوں، اگر اس کے اندر یہ عیب ہے تو بھی ہمیں اپنی زبان کو خاموش کرنا ہے، اور اگر اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے تو یہ تو اور بڑا جرم ہے کہ ہم اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قال فی مومن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نے کسی مومن بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی جو بات اس کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی اگر ہم کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، اس کے اندر وہ عیب نہیں پایا جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی سزا آخرت میں کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم میں اس کو اس جگہ رکھے گا جہاں جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والے خون، پیپ اور پسینہ بہہ کر کے جمع ہوگا۔ اس کو حدیث کے اندر ردغۃ الخبال کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں اس کو اس جگہ رکھا جائے گا جہاں پر جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والے زخم، خون، پیپ اور پسینہ جمع ہوگا، اس جگہ اس شخص کو رکھا جائے گا، اس لیے کہ یہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت سے کھیلتا تھا، اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کرتا تھا، اپنے مسلمان بھائی کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس شخص کو یہ سزا دے گا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہم اپنی مجلسوں میں دوستوں کے ساتھ کبھی بھی کسی کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے ہم 10 بار سوچیں، اس لیے کہ یہ ایسے گناہ ہیں جس گناہ کی سزا آخرت میں جو ہے وہ تو ہے ہی، ہماری دنیا میں کمائی ہوئی نیکیاں، ہماری عبادتوں کا اجر و ثواب بھی ضائع ہو جائے گا، آخرت میں ہماری نیکیاں بھی سب ضائع ہو جائیں گی، اور آخرت میں ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارا حال کیا ہے کہ مجلسوں میں، دوستوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے پر تبصرے شروع کرتے ہیں، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے۔ جو لوگ اس مجلس میں زبان کھول رہے ہیں وہ تو جرم کر رہے ہیں، مجرم ہیں، کسی پر جھوٹا الزام لگانے والے، کسی کی غیبت کرنے والے، کسی کی چغلی کرنے والے، وہ تو گنہگار ہیں ہی، اس مجلس میں مزے لے کر کے سننے والے بھی ویسے ہی گنہگار، اس مجلس میں بیٹھ کر کے سننے والے، مزے لینے والے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے، وہ بھی برابر کے گنہگار ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے، کسی کے عزت کو اچھالا جاتا ہے، تو ہم اس میں اور شریک ہو کر کے اور اس میں لقمہ دے دے کر کے اس مجلس کو اور گرماتے ہیں، فلاں کے اندر تو ایسا ہے، تمہیں نہیں معلوم، میں ایک بات اور جانتا ہوں، اور اس کے اندر مزید اس شخص کی عزت سے کھیلا جاتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایک مسلمان کی عزت و آبرو
ایک مسلمان کی عزت و آبرو اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ کے تقدس سے بہتر، خانہ کعبہ کا تقدس، اس کی عظمت جو ہماری نظر میں ہے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو اس سے زیادہ محترم۔ ہم کسی مسلمان کی بے عزتی کر کے، اس پر جھوٹے الزام لگا کر کے، اس کو بدنام کر کے، اس کو رسوا کر کے، یاد رکھیں ہم بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری مجلس میں اگر کسی پر کوئی الزام لگایا جا رہا ہے، کسی کی کوئی بے عزتی کی جا رہی ہے، کسی پر کسی کی غیبت ہو رہی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کریں، ہم دفاع کریں۔ آپ جس کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ شخص اس عیب سے پاک ہے، اس کے اندر یہ خامی نہیں پائی جاتی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے دفاع کریں۔ اگر ہم یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو دو فائدہ ہوگا۔ ایک تو ایسا آدمی اس قسم کی غلط حرکتوں سے باز آ جائے گا، کسی مجلس میں کسی کی غیبت کرنے سے وہ بار بار وہ پیچھے ہٹے گا، جب لوگ اس کو اس برے عمل پر روکیں گے، ٹوکیں گے۔ اور دوسرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یوتقہ من النار، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا غائبانہ طور پر دفاع کرے گا، کسی مجلس میں کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے اور آپ دفاع کر رہے ہیں، وہ شخص اس عیب سے پاک ہے، اس کے اندر یہ خامی نہیں پائی جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دفاع کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، اس لیے کہ آپ نے ایک مسلمان بھائی کی عزت بچائی ہے، ایک مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے تو آپ نے کہا ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک کہاں ہیں؟ ذرا دیکھو کہ وہ کعب بن مالک آئے ہیں۔ فوراً بنو سلمہ کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کعب بن مالک کے بارے میں ذرا برے الفاظ کہے۔ اس نے کہا قد حبسہ بردہ والنظر فی عطفیہ، وہ تو بڑے پیسے والا ہو گیا اور بڑا مغرور ہو گیا، اچھی قیمتی چادریں پہن کر کے چلتا ہے بڑے غرور اور فخر کے ساتھ، اس لیے پیسہ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاذ بن جبل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کعب بن مالک کے بارے میں مجلس سے اٹھ کر کے ایک شخص نے یہ بری بات کہی، فوراً معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور دفاع کیا اور کہا بئس ما قلت، تم نے کعب بن مالک کے بارے میں بڑی بری بات کہی ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دفاع کرتے ہوئے کہا واللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، اللہ کے رسول ہم کعب بن مالک کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھتے ہیں، وہ ایک اچھے انسان ہیں، ہمیں امید ہے ہو سکتا ہے کسی اہم عذر کی وجہ سے وہ جنگ میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہوئے ہو، کوئی عذر ہوگا ان کے پاس، لیکن وہ ایک اچھے نیک اور سچے آدمی ہیں، اور اس آدمی نے ان کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، جب کسی مجلس میں کسی مسلمان بھائی کی بے عزتی کی جا رہی ہو، اس پر الزام لگایا جا رہا ہو، اس کی غیبت کی جا رہی ہو، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو نہ سنیں، ورنہ سننا بھی یہ گناہ کا کام ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی عزت کا دفاع کریں۔ عزت کا دفاع کریں گے، اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔ میرے خطبے کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص خامیوں اور کوتاہیوں والا ہے، ہر انسان کے اندر کچھ خامیاں اور کوتاہیاں ہیں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے۔ ہم دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے، دوسروں کی خامیوں کو ڈھونڈنے کے بجائے، دوسروں کی بے عزتی کرنے کے بجائے، ہم میں سے ہر شخص اپنی خامیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے عیبوں کو تلاش کرے اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ اور استغفار کرے اور لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ اللہ تعالی ہمارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، بلکہ ہم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کتاب و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں
انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ